حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماتے ہیں کہ ایک شخص بنی سلیم میں سے تھا اور وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کیا کرتا. پھر ایک وقت ایسا آیا کہ اس کو ایمان کی دولت ملی، وہ ایمان لے آئے. صحابہ کرام نے اس کو قرآن سکھایا. میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے اشارے پر حضرت سعد بن عبادہ نے اپنی اونٹنی اس شخص کو دے دی اور علی المرتضیٰ شیر خدا نے اپنا امامہ شریف اتارا اور اس کو دے دیا. پھر میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کون ہے ایسا شخص جو کہ اس کو کھانا کھلائے گا. حضرت سلمان فارسی اٹھے اور مختلف گھروں میں گئے اور دروازہ کھٹکھٹایا اور حضور کا پیغام پہنچایا. اتفاق سے کسی کے گھر سے کوئی کھانا نہ ملا. آ کر حضور کی بارگاہ میں آ کر ماجرا پیش کیا تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا جاؤ سیدہ فاطمۃ الزہرا کے گھر جاؤ. ایسا در ہے کہ جو بھی گیا ہے وہ واپس خالی ہاتھ نہیں آتا. گھر میں کچھ کھانے کے لیے ہو نہ ہو لیکن جو سائل جاتا ہے اس کی جھولیوں کو بھر دیا جاتا ہے. جاؤ سیدہ فاطمۃ الزہرا کا دروازہ کھٹکھٹانا اور میرا پیغام جا کر دینا. سلمان فارسی اٹھے اور اٹھ کر سیدہ فاطمۃ الزہرا کا دروازہ جا کر کھٹکھٹایا. آواز آئی کون ہے؟ کہا کہ میں سلمان فارسی ہوں. کہا کیسے آنا ہوا؟ کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجا ہے. آپ نے سارا ماجرا بیان کیا تو سیدہ فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے اور کہا اس رب کی قسم ہے کہ جس نے میرے بابا کو نبی بنایا ہے، نبوت عطا فرمائی ہے، آج 3 دن گزر گئے، فاقے چل رہے ہیں، کھانے کے لیے گھر میں کچھ نہیں ہے، لیکن یہاں پہ اب جو بھی آتا ہے وہ خالی ہاتھ موڑا نہیں جاتا. سیدہ نے اپنی چادر تطہیر کو اتارا، چادر نور کو اتارا اور سلمان فارسی کو دے کر کہا کہ جاؤ وہاں پہ شمون جو یہودی ہے اس کو میری چادر دے کر کہنا کہ وہ کچھ جو دے دے قرض کے طور پر. تو سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ نے وہ چادر تطہیر کو لیا، چادر نور کو لیا اور جا کر شمون یہودی کو اس چادر تطہیر کو دے دیا اور جا کر سارا معاملہ بیان کر دیا. جب شمون یہودی نے اس چادر تطہیر کو دیکھا، چادر نور کو دیکھا تو دیکھتا رہ گیا اور اس کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے اور وہ کہنے لگا یہ ہستیاں کوئی عام نہیں ہیں، یہ تو وہی ہستیاں ہیں جس کا ذکر تورات میں بھی آیا ہے کہ جو خود تو بھوکے رہتے ہیں لیکن دوسروں کو کھانا کھلاتے ہیں. شمون یہودی اس چادر کو دیکھتا رہ گیا اور اس کا اثر اس پہ اتنا اثر ہوا، اس چادر نور کو دیکھا تو اتنا اثر ہوا، یہ معاملہ سنا تو اتنا اثر ہوا کہ وہ کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گیا. قربان جاؤں، یہ ہے اہل بیت طہار کے معاملات. دیکھیں ان کا اظہار، دیکھیں ان کی قربانیاں، دیکھیں وہ جو کام بھی کرتے ہیں اللہ کی رضا کے لیے کرتے ہیں. خود تو بھوکے رہے لیکن دوسروں کے لیے کھانے کا اہتمام کیا. جب شمون یہودی نے یہ معاملہ دیکھا، کلمہ پڑھ کے مسلمان ہوا، پھر شمون یہودی نے جو دیا اور اس کے ساتھ چادر نور کو، چادر تطہیر کو، سیدہ فاطمۃ الزہرا کی چادر کو بھی واپس لوٹا دیا. کہا ساتھ یہ بھی لے جاؤ. تو سلمان فارسی وہ چادر لے کر سیدہ فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کی بارگاہ میں پہنچے، چادر بھی واپس کی اور جو بھی لا کر دیا. سیدہ فاطمۃ الزہرا نے روٹیاں بنائی، روٹیاں بنا کر ساری کی ساری اٹھا کر سلمان فارسی کو دے دیا. حضرت سلمان فارسی فرمانے لگے کہ اے سیدہ اپنے لیے تو رکھ لو، خود بھی تو بھوکے ہو، گھر میں فاقے ہو رہے ہیں 3 دن سے، کچھ اپنے لیے رکھ لو. کہا کہ یہ اپنے لیے رکھنے کے لیے نہیں ہے، یہ سب دوسروں کو کھلانے کے لیے ہے. اب جو آ گیا ہے یہ دوسروں کے لیے. آپ نے وہ روٹیاں بنائی اور حضور کی بارگاہ میں پیش کر دیں. کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں لے کر سلمان فارسی وہ روٹیاں لے کر حاضر ہوئے اور سارا معاملہ، سارا ماجرا بیان کر دیا. کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے وہ روٹیاں اس شخص کو عطا فرما دیں اور پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام وہاں سے نکلے اور سیدہ کے گھر تشریف لے گئے. آپ نے دیکھا کہ نقاہت کی حالت ہے اور سیدہ کا چہرہ زرد پڑا ہوا ہے. میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے سیدہ فاطمۃ الزہرا کو تسلی عطا فرمائی. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی پیاری بیٹی کو پاس بٹھایا اور تسکین دی اور تسلی دی اور پھر اللہ کی بارگاہ میں چہرے کو آسمان کی طرف اٹھا کر کہا کہ یا اللہ فاطمہ الزہرا تیری بندی ہے، تیری بندی ہے، یا اللہ تو اس سے راضی رہنا. قربان جاؤں سیدہ فاطمہ الزہرا کے اظہار پہ قربان جاؤں، اہل بیت طہار کی محبت پہ قربان جاؤں کہ حضور کی امت سے کتنا پیار ہے. خود بھوکے رہتے ہیں، امت کو کھانا کھلاتے ہیں. اور آمینہ کے لال کی زبان اقدس سے یہ نکلا ہوا جملہ کہ یا اللہ فاطمہ تیری بندی ہے، یا اللہ اس سے تو راضی رہنا.
تو اللہ رب العالمین نے سیدہ فاطمہ زہرا کو مقام بھی کیا عطا فرمایا کہ قیامت کا دن ہوگا، محشر کا میدان ہوگا، اللہ رب العالمین ایسا مقام اور مرتبہ عطا فرمائے گا کہ دیکھنے والے دیکھتے رہ جائیں گے، اور جنت میں اللہ رب العالمین سیدہ فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہا کو تمام عورتوں کی سرداری عطا فرمائے گا۔ اب دیکھیں کہ دوسروں کو کھانا کھلا رہے ہیں، دوسروں کو کھانا کھلا رہے ہیں، ہمیں بھی چاہیے کہ دوسروں کا خیال رکھیں، بھوکوں کا خیال رکھیں، جو نیا مسلمان ہو جائے اس کا خیال رکھیں اور ان کی ضروریات کو پورا کریں۔ آج ہم اپنا خیال تو رکھتے ہیں، اپنی ضروریات پوری کرتے ہیں، لیکن جو غریب ہیں، جو مسکین ہیں، جو بیوہ ہیں، ان کا ہم خیال نہیں رکھتے۔ سیدہ کی زندگی ہمیں یہ درس دیتی ہے، کوئی بھوکا ہے تو اس کو کھانا کھلانا چاہیے، پاس کچھ ہو نہ ہو دوسروں کے لیے اہتمام کریں۔ مالک کونین ہیں وہ پاس کچھ رکھتے نہیں، دونوں جہاں کی نعمتیں ہیں ان کے خالی ہاتھ میں۔